بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ عوامی پاکستان زندہ باد۔ دوستو، آج ہم جس ٹاپک پر بات کریں گے وہ ٹاپک ہے کہ پاکستانی سیاستدانوں کا آپس میں گٹھ جوڑ۔ پاکستان کی سیاست صرف مفادات اور کرسی کی سیاست ہے، اور یہ سب لوگ صرف کرسی کے پیچھے ہی بھاگتے رہتے ہیں۔ جب ان کو اپنی کرسی خطرے میں نظر آتی ہے تو پھر دوسرے سیاستدانوں سے، دوسری پارٹیوں سے گٹھ جوڑ بھی کر لیتے ہیں، اور جب کرسی حاصل کرنی ہوتی ہے تو پھر بھی سیاستدانوں سے بھی گٹھ جوڑ کر لیتے ہیں، اور فوج سے بھی گٹھ جوڑ کر لیتے ہیں۔ یہی سیاستدان فوج کے پاؤں پکڑ کر منتیں کر کے اقدار بھی حاصل کرتے ہیں، اور پھر جب وہ طاقت میں آ جاتے ہیں، اقدار میں، تو پھر وہ فوج کے خلاف بولنا بھی شروع کرتے ہیں۔ تو یہ پاکستان کی سیاست بڑی عجیب سیاست ہے۔ ادھر کوئی اصولوں کی سیاست نہیں، کوئی عوامی پروگرام کی سیاست نہیں، عوام کے لیے کچھ سیاست نہیں، مگر ان کی سیاست صرف اپنے لیے ہوتی ہے۔ تو تھوڑا جائزہ لیتے ہیں کہ یہ لوگ کس طرح چلتے ہیں۔ اب زیادہ دور نہیں جاتے، ابھی حالیہ جو حالات گزرے ہیں ان پر بات کرتے ہیں کہ عمران خان کی حکومت میں مخالف پارٹیاں ساری عمران خان کے خلاف وابلہ کرتی تھی، ان کے خلاف مہنگائی کے جلوس بھی نکالتی تھیں، اور ان کے خلاف پتہ نہیں کیا کیا الزامات لگاتی تھیں، زیادتی کے الزام لگاتی تھیں کہ سب لوگوں کو پر عمران خان زیادتیاں کرتا ہے، مخالفین کو جیلوں میں ڈالتا ہے۔ اور پر جب وہ عدم اعتماد کے ذریعے پھر جب وہ عمران خان کی حکومت ختم ہو گئی اور ایک اتحادی حکومت بن گئی، تو اس نے اسی عمران خان کے خلاف اپنے 16 ماہ کی حکومت میں کوئی بھی ایکشن نہیں لیا۔ عمران خان اترنے کے بعد ہی دندناتا پھرتا رہا، حکومت کو چیلنج کرتا رہا، حکومت کی قوانین کے دھجیاں اڑاتا رہا، حکومت کے خلاف بولتا رہا، اداروں کے خلاف بولتا رہا، فوج کے خلاف بولتا رہا، غیر قانونی جلوس نکالتا رہا، اس کے کارکن غیر قانونی طور پر اکٹھے ہوتے رہے، زمان پارک میں پولیس پر حملے ہوتے رہے، اور ان کے کارکنوں نے پتہ نہیں ایسا وائبیلا اور ایسا ماحول بنا دیا جیسے یہ ملک بنانا ریپبلک ہو، کوئی قانون نہیں ہو۔ صوبہ سرحد میں تو وہ ایک یوں سمجھیں کہ وہ جیسے وہ کوئی قبائلستان بن گیا تھا، اور وہ ادھر ہتھیار بند لوگ بھی دندناتے پھرتے تھے، مگر یہ اتحادی حکومت خرگوش کی نیند لے کر سوتی رہی، اس کے خلاف نہ کوئی کیس داخل ہوا، نہ کوئی اس کے خلاف پکڑ دکڑ ہوئی، مگر وہ اپنے کیسوں کو ختم کرانے کے لیے اور اپنے مزے لوٹنے کے لیے حکومت میں بیٹھے رہے۔ یا تو وہ عمران سے ڈرتے تھے یا اس بات سے ڈرتے تھے کہ کہیں ان کی حکومت یہ چلی نہ جائے اور جو موقع ان کو ملا ہے ان سے وہ فائدے لیتے رہیں۔ تو یہ ان لوگوں کا چلن جو پاکستان کی سیاست میں چلتا ہے۔ میں جو بات کرتا ہوں یہ نہیں کرتا کہ ان کو عمران خان کے خلاف خامخواہی ایکشن لینا چاہیے تھا یا عمران خان کو پکڑ کر جیل میں ڈالنا چاہیے تھا، مگر جو غیر قانونی کام کر رہا تھا، غیر قانونی باتیں کر رہا تھا، اس کے کارکن پتہ نہیں کون کون سے غیر قانونی کام کر رہے تھے، تو اس کے خلاف وہ لوگ ایکشن کیوں نہیں اٹھا رہے تھے۔ پاکستان میں سب سے بڑی تباہی اس وجہ سے آئی ہے کہ یہاں قانون کی کوئی حکمرانی نہیں ہے، اور قانون کا جو ہے کوئی بھی بول بالا نہیں ہے، مگر وہ جو سیاسی شخصیات ہیں وہی قانون ہیں، اور ان کی گنڈا گردی اور بدماشیاں چلتی ہیں
न सिर्फ ये एक इमरान खान की पार्टी की, मगर दूसरी पार्टियां भी इसी तरह करती हैं, गैर कानूनी काम करते रहते हैं और बयानात गैर कानूनी ऐसे देते हैं जिनके खिलाफ पकड़ होनी चाहिए, मगर कानूनी तौर पर न उनको कोई पकड़ता है न कोई उनके केस चलता है। ऐसा लगता है जैसे ये मुल्क कोई आईनी और कानूनी मुल्क नहीं है, मगर इधर कोई भाषाई निज़ाम है कि वो बादशाह और लोग जिस तरह चाहे करते रहें, जिस तरह चाहे बयानात देते रहें, उनको कोई पकड़ नहीं होती रही। तो अब ये देखें कि अच्छा, अब इमरान खान की तरफ आते हैं। वो चौधरियों को, जो काफ लीग के चौधरी थे, पहले तो वो मुस्लिम लीग नून में नवाज शरीफ के बड़े साथी और दोस्त थे। ये भी अजीब अलमिया है कि इक़्तिदार के खातिर ये लोग एक दूसरे को भाई भी बनाते हैं और एक दूसरे को छोड़ भी देते हैं। तो उन चौधरियों के खिलाफ जो है वो इमरान खान कहता था ये पंजाब के सबसे बड़े डाकू हैं, मगर जब वक्त आया तो उनके पांव पर जाकर ये इमरान खान गिर गया और उनकी मदद से ही जो है पंजाब में हुकूमत बना ली। तो ये किस किस्म का उसूल है या ये किस किस्म की सियासत है? तो इस सियासत को तो उसूल और सियासत नहीं कहा जा सकता, न कोई इधर कोई इसको कानूनी हुक्मरानी कहा जा सकता है। एक वो बहुत बड़ा फैक्टर है पाकिस्तान में, लोग जिसको बड़ा बिजनेस टाइकून करते हैं और लोग उसका नाम भी लेते हुए डरते हैं। टीवी वाले जो उनसे करोड़ों रुपए के इश्तेहार देते हैं वो उनके नाम नहीं लेते। नेब वाले उनके खिलाफ कोई केस नहीं बनाते। और सियासी पार्टियां तो जैसे उसकी खरीदी हुई हैं, वो खुद कहता है कि सरकारी ऑफिसों में मैं पहिए लगाकर अपनी काम निकलवा लेता हूँ। तो जो आदमी खुद ब खुद ही यही कहता है कि मैं पहिए लगाकर काम निकलवाता हूँ, तो उसको भी कोई पकड़ नहीं होती है। इमरान खान हो चाहे नवाज शरीफ हो या जरदारी का, तो कहते हैं कि वो उसके बिजनेस में पार्टनर है। तो ये उसको नाम लेते हुए भी सब डरते हैं। उसका नाम है मलक रियाज। मलक रियाज हुसैन। देखें कि पाकिस्तान में किस तरह दन दनाता बिजनेस करता रहता था। उसके बिजनेस का तरीका भी अजीब था। वो कोई स्कीम अनाउंस करता था, उसके फार्म ही 5,000-5,000 रुपये में बैंकों से फरोख्त होते होते और इन फार्मों से ही वो अरबों रुपए इकट्ठा कर लेता था। और फिर सब लोगों को, जो प्लाट किसी को मिलते भी थे या नहीं भी मिलते थे, उनको कहा जाता था 1 लाख रुपया या 2 लाख रुपया या जो भी वो कैटेगरी मुकर्रर करता था, वो लोग इनके अकाउंट में जमा कराते थे। तो ये मैं तो शुरू से कहता हूँ कि ये जो बिल्डर्स हैं, ये एक बड़ी माफिया पाकिस्तान में बन गए हैं। पाकिस्तान के अवाम को, गरीब लोगों को, निचले तबके के लोगों को प्लाट देना और घर बनाना हुकूमत की जिम्मेवारी है। ये आइन की जिम्मेवारी है, ये आइन में लिखा हुआ है। मगर इन लोगों ने, सियासतदानों ने, इधर वो बिजनेस पार्टनर बनाकर अपने और एक बिल्डर माफिया बना दिए हैं, जो पाकिस्तान के अवाम को लूटते ही रहते हैं। और ये सियासी लोग इनसे सब गठजोड़ करके मिले हुए हैं। मेरा गठजोड़ करने का मतलब ये है कि ये सियासतदान आपस में भी गठजोड़ करते हैं, इन बिजनेस वालों से भी गठजोड़ करते हैं। अच्छा, जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं, वो दवाएं दवाइयों की कीमतें बढ़ती हैं, तो सुनते हैं कि वो जो हेल्थ का मिनिस्टर होता है, वो सब कंपनियों से अरबों रुपए रिश्वत लेकर और फिर वो उनको इजाज़त देते हैं कि आप भली दवाइयों की कीमत ही बढ़ाएं। तो ये सियासी गठजोड़ और बिजनेस के गठजोड़ जो इस मुल्क में चलते हैं, ये सब कब तक चलते रहेंगे और आवाम कब तक इन सियासतदानों को समझेंगे, पहचानेंगे? और पाकिस्तान में सबसे बड़ा जो खतरनाक फैक्टर पैदा किया गया है, वो ये सियासतदानों ने जो फौज के खिलाफ झूठा प्रोपेगेंडा वायविला करना शुरू कर दिया है और फौज को बदनाम कर रहे हैं। और जो ख़ास तौर पर इमरान खान ने तो हद ही कर दी और फौज के खिलाफ इतना जो वायविला किया और 9 मई को जो बगावत की,
خیر، ہم گھوم پھر کر اس بات پر آتے ہیں کہ اس کے خلاف بھی وہ سیاستدانوں نے کوئی ایکشن نہیں لیا، اس کے خلاف بھی وہ جو اتحادی حکومت نے کوئی پکڑ دکڑ نہیں کی، مگر جب یہ عاصم منیر صاحب آرمی چیف بنے تو انہوں نے جو ہے ان کے خلاف ایکشن بھی لیا اور پکڑ دکڑ بھی کی۔ تو یہ سیاسی لوگ سب آپس میں ملے ہوئے ہیں، عوام ان سے کوئی امید نہیں رکھیں، عوام ان لوگوں کو مسترد کر دیں اور ان لوگوں کے خلاف جو اٹھ کھڑے ہوں تو ان لوگوں کو اپنا پتہ چل جائے کہ یہ لوگ کس طرح عوام سے کھیلتے ہیں اور عوام کو جو ہے کس طرح وہ انہوں نے اب تک جو ہے کھلایا ہوا ہے۔ عوام اپنے کرسیاں اور پیسے کمانے کے لیے مختلف نعرے لے کر جو جاتا ہے، پیپل پارٹی کے الگ نعرے ہیں، نون لیگ کے الگ نعرے ہیں، تو عمران خان کے الگ نعرے ہیں، مگر ان کا سب کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ عوام کو جذباتی بنا کر ووٹ لیے جائیں اور جو ہے وہ پھر وہ اقتدار ہی حاصل کریں۔ تو اب ان لوگوں نے قوم کو تین پارٹیوں میں، عوام کو ہی تین پارٹیوں میں یا پھر تین گروہوں میں بانٹ دیا ہے۔ ایک گروہ نواز شریف کے پیچھے ہے، ایک گروہ زرداری کے پیچھے ہے اور ایک گروہ جو ہے وہ عمران خان کے پیچھے ہے۔ تو اس قوم کو جب یہ آپس میں تقسیم کر کے لڑاتے ہیں تو یہ نہ عوام کے خیر خواہ ہیں نہ ملک کے خیر خواہ ہیں۔ اور مذہبی گروہ جو الگ ہے، وہ کبھی کبھی تو کچھ مذہبی گروہ ایسے پیدا ہو جاتے ہیں کہ وہ ملک میں وہ بھی ایک عجیب قسم کی لاقانونیت کرتے ہیں اور ان کو بھی کوئی پکڑنے والا نہیں ہوتا اور ان کے خلاف بھی کوئی قانون جیسے کوئی ہے ہی نہیں۔ تو پاکستان میں جب تک قانون کی حکمرانی نہیں ہوگی اور یہ جو سیاسی گٹھ جوڑ اور سیاسی گروہ بندیاں چلتی رہیں گی، پاکستان ترقی نہیں کرے گا۔ بڑی مہربانی، اچھا لگے ہمارا ویلاگ اور باتیں تو لائک بھی کریں اور سبسکرائب بھی کریں۔ پاکستان پائندہ باد، پاکستانی عوام زندہ باد، جہاں بھی رہیں خوش رہیں۔ السلام علیکم، خدا حافظ۔